اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اگر ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اگر ہم مسلمانوں نے دوبارہ متحد ہو کر اٹھ کھڑا ہونا ہے، تو اس کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھنا اور اس کو ڈیپتھ میں سمجھنا اور اس کی جو جوہر ہے، جو ایسنس ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک ہم ان کے کلام کو پڑھیں لیکن اس کی جوہر کو نہ سمجھے تو تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ابھی چاہیے کہ ہم اپنی سکولز میں، ایجوکیشن سسٹم میں ان کو انکلوڈ کریں۔ آج کل بچوں کو پڑھایا تو جاتا ہے پہاڑ اور گلہری کے قصے، ان کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو نظم تھے جگنو اور بلبل، اس کے حوالے سے تو سمجھایا جاتا ہے، لیکن ان کے کلام کا وہ فیض کہ جس سے مسلمان دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جس سے آپ کے اندر جو ہے صلاحیتیں بلڈ ہوتی ہے، آپ جو ہے ان صلاحیتوں کو بلڈ کر کے تاریخ میں کچھ نیا کرتے ہو، ان صلاحیتوں کو بچوں سے دور رکھا جاتا ہے اور بچوں کو اس چیز کے پیچھے لگوایا جاتا ہے کہ آپ نے گریڈز کو حاصل کرنا ہے، اچھے مارکس کو حاصل کرنے ہیں، اچھی پوزیشن حاصل کر کے ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنی ہے اور اس ڈگری کے بعد کہیں جا کے نوکری کرنی ہے آپ نے۔ اور وہ بچہ بچپن سے اسی کانسیپٹ کو لے رہا ہوتا ہے۔ آج کل آپ کسی بچے سے بھی پوچھو کیا بننا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ کیوں بننا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر بن کے پیسے کمانے میں نے۔ تمام بچوں کو لٹریسی اور نیومیریسی کے پیچھے بچوں کو لگا دیا گیا کہ آپ نے اچھے گریڈز حاصل کرنے ہیں اور آپ نے کتابوں کو پڑھنا ہے، بلکہ ان کی علم کو بھی محدود کر دیا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی علم کی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اور سکولز میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ 7-8 کتابیں ہیں، ان کو پڑھ کے ڈگری حاصل کرنی ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا زندگی میں۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے جو مدرسے کا نظام ہوتا تھا، سکول کا، وہاں پہ جو علم حاصل کرتے تھے اور پھر گھر میں آ کے جو ہمیں ویلیو سکھائی جاتی تھی، دونوں سیم ہوتی تھی۔ تو لہٰذا ایک بچے کا کردار اس طریقے سے بنتا تھا، اس کا کریکٹر اس ماحول کے اندر اس طریقے سے بنتا تھا اور اس کردار سے پھر آگے جا کے اس بچے کا خیال بنتا تھا، جس خیال کے بنیاد پر وہ اپنی زندگی میں کچھ نیا کرتا تھا، کچھ بڑا کرتا تھا۔ لیکن آج کل سکول میں کچھ اور سکھایا جاتا ہے، گھر میں ویلیوز میں کچھ اور سکھائی جاتی ہے اور یہ دونوں آپس میں انٹرسیکٹ کرتی ہے کہ جس میں بچہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں اب کس چیز کو اڈاپٹ کروں، اور وہ نہ زندگی میں نہ اس سکول کے علم کو سمجھ پاتا ہے، نہ گھر کی ویلیوز کو وہ سمجھ پاتا ہے، بلکہ وہ کنفیوز رہ جاتا ہے اور اس ماحول میں وہ جگل رہ کر کچھ بھی نہیں کر پاتا اپنی زندگی میں۔ تو لہٰذا آج کے دور میں اگر ہم نے دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا ہے، دوبارہ ریوائیو کرنا ہے اسلام کو، تو ہمیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو پاکستان سے نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی نظریاتی جڑوں کو کاٹتے ہیں۔ پاکستان کا نظریہ جو ہے اس کی بنیاد علامہ اقبال نے فلسفہ خودی پر رکھی، اور انشاءاللہ میں اسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں کہ میں بڑا ہو کے یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ ریوائیو کرنا، میں اس چیز کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور اس کو بھی ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ان کے کلام کے بنیاد پر اگر ہم ان کو نہ پڑھیں، اس کو نظر انداز کریں، تو ہم اپنے زندگی میں چاہے روڈز بنائیں، ہم چاہے بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں، ہم عمارتیں بنائیں، لیکن ہم اس کامیابی کو حاصل نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ چاہے اس کے لیے مجھے درسگاہوں کا ایک نیٹ ورک کیوں نہ بچھانا پڑے، قوم کی تربیت کیوں نہ پڑھنا کرے، اور وہ میں ابھی سے کر رہا ہوں قوم کی تربیت۔ اور انشاءاللہ میں اپنی قوم کو یہ پیغام بھی دے رہا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کو خودی کی اگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے خودی کو بلڈ کرنا ہوگا، اور اقبال خودی کو بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ انفسائز کرتے ہیں وہ خودی کی حفاظت پہ کرتے ہیں کہ خودی کو آپ بیدار تو کرو لیکن بعد میں اس کی حفاظت بھی کرو، اور جب آپ اس کی حفاظت کرتے ہو تو خودی کی جلوتوں میں کبریائی ہے، خودی کی خلوتوں میں کبریائی ہے، خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ ہے، زمین و آسماں کرسی و عرش خودی کی ذات میں ساری خدائی ہے، کہ پھر آپ کے زبان سے جو ادا ہوگا اوپر سے اس کے اوپر مہر لگے گا۔ انشاءاللہ ہمارا مقصد یہی ہے، اللہ ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ
مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب. یہ جو طوفان آ چڑھا ہے اسلام کے اوپر ایسے تو صحیح میں نے مسلمان اس سے ہی تو مسلمان بنا ہے. مسلمان اصل صحیح مسلمان اس سے بنا ہے. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر صحرا. کہ جو موتی ہے وہ جب تھپیڑے کھاتا ہے بار بار وہ سپی میں تو پھر اعلیٰ قسم کا موتی تیار. ہاں دیکھیں اقبال ہر چیز میں سے کس طرح ہوپ کا امید کا پہلو. یہ جو کبھی عراق پہ حملہ, کبھی سیریا پہ, کبھی افغانستان, تو یہ طوفان مغرب جو ہے ہمارے اسلام کے خلاف, اسی نے تو اس کو مسلمان بنایا, تو ہم مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان. Are those personalities who are the role models for all times to come, for the entire world and for all times to come. تو میں نے تو ان سے انسپریشن لی ہے. میں نے یہ کیا معلوم کرے گا, تو وہ پھر آ کے انہوں نے وہیں مسلم ہسٹری کا مطالعہ کیا, سارے فلاسفیز پڑھی. تو اس لحاظ سے دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ نے بھی جن کا نام لیا, بڑے پرسنل شیخ سعدی بھی ہیں, وہ گزرے ہیں, اور شاہ ولی اللہ بھی تھے, مگر ان کا ذرا لمیٹڈ کام تھا اپنے دور کا, لمیٹڈ ہے. اچھا ہمارے بہت بڑے بڑے صوفی شاعر جو ہیں ان کو صرف اس دور کا کلاسیکل جو نالج اور فلاسفیز اس حد تک ان کو علم تھا. یہ پوری مسلم ہسٹری میں واحد شخصیت ہے, پوری مسلم ہسٹری میں, کیوں ڈاکٹر صاحب, کہ جن کی پوری گریسپ ہے اولڈ کلاسیکل فلاسفیز پر بھی اور لیٹسٹ ماڈرن فلاسفیز پر, ٹھیک ہے, اور ماڈرن ورلڈ کے جو چیلنجز ہیں ان سے پوری طرح آگاہ صرف اور صرف اقبال تھے. ہمارے بڑے مسلم تھنکرز اور پوئٹس میں سے اور تو کوئی تھا نہیں نا اس لیول کا. تو باقیوں کی بھی بڑی خدمات ہیں,